دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی جو رکعت ہے اس کو کس طرح ادا کرے گا؟ مثال کے طور پر کسی نے مغرب کے وقت کے لیے نماز پڑھنے گیا، دیکھا کہ امام صاحب ایک رکعت پڑھ چکا یا دو رکعت پڑھ چکا یا تین رکعت پڑھ چکا، تو باقی نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب وغیرہ وغیرہ تمام مسئلہ اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مغرب کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مغرب کا جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ ہے۔ اس کے بارے میں فتاوی دارالعلوم دیوبند کا آن لائن فتویٰ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارا اس کے متعلق، اسی طرح کے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے گئے تھے، اس میں جواب دیا گیا تھا۔ میں آپ کو خلاصہ کلام کچھ آسان انداز میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے گیا، اب وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب ایک رکعت پڑھا چکا، تو وہ کیا کرے گا؟ جب امام صاحب سلام پھیرے گا، جس طرح نارمل سلام پھیر کے اپنا کھڑا ہو جائے گا۔ ایک رکعت مس تھا، ایک رکعت چھوٹی تھی، تو ایک رکعت پڑھ لے گا، یہ ایزی ہے۔ اسی طرح اگر وہ دیکھا کہ امام صاحب دو رکعت پڑھا چکا ہے، تو اس کا کتنا مس ہوا ہے؟ ٹوٹل دو رکعت مس ہو گیا، امام کے ساتھ اس کو ملا ایک رکعت۔ تو پھر وہ جب اپنے باقی نماز، یعنی کہ باقی دو رکعت جب وہ ادا کرنے جائے گا، تو جیسے ہی کھڑا ہوگا تو اس کے بعد جب بیٹھے گا تو پہلی رکعت میں اس کو قاعدہ کرنا پڑے گا، اتحیات پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد کھڑا ہو کے دوسری رکعت میں پھر بیٹھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کا دو رکعت مس ہو جائے مغرب میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں اکیلا دو رکعت مسبوق کے طرح دو رکعت پڑھے گا۔ تو دو رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا، تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے گا، اس کے بعد کھڑا ہو کر پھر باقی ایک رکعت پڑھ کر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھے گا، اس کے بعد ٹوٹل دو رکعت ہو گیا، سلام پھیر کے نماز کمپلیٹ کرے گا۔ اسی طرح اگر مغرب میں تیسری رکعت یعنی کہ تینوں رکعت چھوٹ جائے، تو ظاہر سی بات ہے تینوں رکعت چھوٹ جائے گا تو نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح امام صاحب پڑھا تھا، یا جس طرح وہ اکیلا مغرب کی فرض نماز پڑھتا ہے۔ یہ تو مسئلہ اور ایزی ہے۔ تو اس میں صرف ایک ہی مسئلہ پیچیدہ ہے، کیا ہے کہ اگر امام صاحب دو رکعت پڑھا چکا ہے تو مسبوق کس طرح نماز ادا کرے گا؟ یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو پھر سے ایک بار بتا دو۔ اگر ایسا کیس آ جائے کہ امام صاحب دو رکعت پڑھا چکا ہے تو مسبوق کس طرح نماز پڑھے گا؟ وہ اپنا کھڑا ہوگا، اپنا سورہ وغیرہ ملا گا، رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائے گا، تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ تھا مغرب کے متعلق کچھ مسئلہ۔ اسی طرح ظہر کا بھی دیکھ لیجئے، اگر کسی کا ایک رکعت مس ہے تو وہ لاسٹ میں کھڑا ہو کے ایک رکعت پڑھ لے گا، یہ بھی آسان ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا دو رکعت مس ہے تو لاسٹ میں کھڑا ہو کر دو رکعت پڑھ لے گا نارمل، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کر کے فوراً کھڑا ہو جائے گا، بیٹھنا نہیں ہے، برابر۔ اسی طرح اگر کسی کا ظہر کا تین رکعت مس ہو جائے تو اب مسئلہ سمجھنا ہے، تین رکعت مس ہو جائے تو اب مسئلہ سمجھنا ہے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے اکیلے اکیلے کھڑا ہوگا مسبوق کی طرح، تو وہ پہلی رکعت کرنے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا، اس کے بعد لگاتار دو رکعت پڑھ لے گا، ٹوٹل تین رکعت ہو گیا۔ تو تمام مسئلوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر آپ کو ایک رکعت ملتا ہے، اگر امام کے پیچھے ایک رکعت ملتا ہے کہ امام کے ساتھ آپ نے ایک رکعت نماز ادا کیا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھنا ہوگا۔ تو امام صاحب کے پیچھے ایک رکعت آپ نے پڑھا تھا، یعنی کہ آپ کو ملا تھا، اور ایک رکعت آپ نے خود پڑھا، ٹوٹل دو رکعت ہو گیا، تو دو رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھ جائیے۔ تشہد پڑھنے کے بعد باقی نماز، باقی جو رکعت آپ کی ہے وہ پورا کرے۔ اگر ایک رکعت بچ رہا ہے تو ایک رکعت پورا کرے، دو رکعت بچ رہا ہے تو دو رکعت پورا کرے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ہر دو رکعت میں بیٹھنا ہے۔ امام کے ساتھ ایک رکعت ملا تو ایک رکعت آپ خود پڑھیے اور بیٹھ جائیے، اس طرح نماز